السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ آج کے ولاگ میں وہ وجوہات آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن کے اندر جو دعاؤں کی قبولیت یا قبول نہ ہونے کے متعلق جو اشکالات ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اور میں یہاں پر ایک دو واقعات ایڈ کر کے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ دیکھیں، ہماری دعائیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی۔ بعض دعائیں وہ ہوتی ہیں کہ جو قبول ہو جاتی ہیں، انسان جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بعض دعائیں وہ ہوتی ہے کہ انسان مانگتا کچھ اور ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کچھ اور عطا فرما دیتے ہیں۔ مانگا کچھ اور لیکن مل کچھ اور گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو دعا کسی اور چیز کی مانگی تھی لیکن مجھے یہ چیز مل گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دعا کے بدلے میں کچھ اور عطا فرما دیتے ہیں، اور بعض دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں ٹال دیتے ہیں۔ انسان پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تو جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا۔ کوئی آگے مصیبت آنے والی ہے، پریشانی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ بعض دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں میں جو مانگا ہے وہ نہیں عطا فرماتا، بلکہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ دعائیں انسان جو مانگتا ہے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ اس انسان کو عطا کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن انسان کو دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا، اس وقت انسان کہے گا، افسوس کرے گا، کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، میری ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے آخرت میں مل جاتا۔ تو آخرت میں بعض مرتبہ جو ہے بدلہ ملتا ہے، ذخیرہ کر لی جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے بدلے میں اس سے اچھی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ جو دعا میں انسان مانگتا ہے کہ مجھے یہ چیز عطا فرما دے، یہ چیز عطا کر دے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر، اس سے اچھی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے بدلے میں مصیبت دے کر، مصیبتوں سے گزار کر پھر نعمت عطا فرماتے ہیں، تاکہ بندے کو نعمت کی قدر تو ہو۔ انسان کو ملتا ضرور ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے میں کچھ نہ کچھ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جو انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ کسی کے دعا میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ خالی لوٹا دے، یعنی مانگ رہا ہے اور اس کے ہاتھوں کو اللہ خالی لوٹا دے، کچھ بھی عطا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرماتے ہیں، دعاؤں کا بدلہ اسے ضرور ملتا ہے، اور دعا کچھ نہ کچھ کی قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے بعض مرتبہ میں فوراً دعا کی قبولیت کا اثر نظر آ جاتا ہے، اور بعض مرتبہ کچھ دیر سے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عطا ضرور فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر دعائیں سب کی قبول ہونے لگ جائیں، اگر ہر انسان کہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، جو مانگے فوراً اس کو مل جائے، پیسوں کی ضرورت ہو فوراً اس کو مل جائے، گھر کی ضرورت ہے فوراً مل جائے، فوراً دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے، تو پھر انسان کا غیب پر ایمان نہ رہے، انسان کا تقدیر پر ایمان نہ رہے، اور انسان کو پتہ ہے کہ جب بھی میں مصلی بچھاؤں گا مجھے پیسوں کی ضرورت ہوگی تو فوراً مل جائیں گے، مجھے گھر کی ضرورت ہوگی فوراً مل جائے گا، تو پھر سبھی مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں گے، کوئی محنت نہیں کرے گا، کوئی اس کے لیے اسباب اختیار نہیں کرے گا، کوئی ہمت نہیں کرے گا، جستجو نہیں کرے گا، سب مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں گے۔ پھر دعا کی جو اثر ہے، دعا کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے فرمایا کہ اسباب بھی اختیار کرو، پہلے مانگو، پہلے اس کے لیے محنت کرو،
پھر اللہ تعالیٰ اس محنت کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور بعض دفعہ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں دے کر پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی اولاد میں بھی یوسف علیہ السلام نبی بنے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جب بچپن تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اور دعائیں مانگ مانگ کر رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور بیمار ہو گئے، پریشانی بہت زیادہ ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام کا پتہ نہیں چل سکا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے، وہاں سے پھر کسی راہ گزر لوگوں نے، ایک جماعت نے جو مسافر راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول جب ڈالا تو اس سے یوسف علیہ السلام باہر آئے، انہوں نے اس کو ایک بچہ سمجھ کر اس کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ پھر وہاں سے بادشاہ نے خریدا، بادشاہ کے گھر گئے، پھر وہ تہمت کا واقعہ اور جو زلیخا نے تہمت لگائی، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے جیل میں چلے گئے، جیل میں خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے رہا کر دیا، پھر مصر کی حکومت بھی عطا فرما دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ گئے، مصر کی بادشاہت تک پہنچ گئے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں ہے، روتے رہے بیٹے کی جدائی میں، پریشان رہے، اور پھر وہاں پر قحط آ گیا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھائی شہر تھا، جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، اس علاقے میں قحط آ گیا، اور کسی نے بتایا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ راشن تقسیم کر رہا ہے، وہاں سے راشن ملے گا، غلہ ملے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ مصر کے بادشاہ کے پاس، وہاں سے غلہ لے کر آؤ، اور مصر کے بادشاہ کے پاس گئے۔ وہاں جب گئے یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو ان میں سے ایک بھائی کو مصر کے بادشاہ نے روک لیا، اور وہ مصر کے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، بھائیوں کو علم نہیں ہے، تو ایک بھائی کو روک لیا۔ جب واپس آئے تو ایک بھائی نہیں تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور زیادہ پریشان ہوئے اور زیادہ روئے، تو روتے روتے ان کی بینائی بالکل ختم ہو گئی، چلی گئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ بھائیوں کے ذریعے کہ آپ اپنے ابو کو بھی لے کر آؤ، اپنے بھائیوں کو بھی لے کر آؤ، سب یہاں مصر میں آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بلوایا، پھر وہاں پر عزت و اکرام کے ساتھ نوازا، پھر وہاں پر آپ نے ان کو بہترین رہائش کا انتظام کیا۔ اور دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں بیٹا مل جائے، یوسف علیہ السلام مل جائیں، لیکن دعائیں مانگتے مانگتے ایک تو قحط آ گیا، پریشانی آ گئی، بینائی بھی چلی گئی، ایک اور بیٹا بھی گم ہو گیا، اس کو بادشاہ نے بٹھا لیا، باقی بیٹے واپس آ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آزمائش سے گزارا، پہلے مصیبت آئی، پریشانی آئی، بینائی چلی گئی، روتے رہے، پریشان رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی دی، پھر یوسف علیہ السلام بھی مل گئے، جس بھائی کو روکا تھا وہ بھی مل گیا، اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر خوشی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو مصیبت اور پریشانی آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر آسانی نظر آئی، پھر نعمتیں نظر آئی، پھر بیٹا بھی ملا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ مصیبت پریشانی دے کر پھر نعمت عطا فرماتے ہیں، پھر آگے آسانی آتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات نہیں دی کہ ادھر دعا مانگیں ادھر پکاریں اللہ کو اور فوراً اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں، نہیں، پہلے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، دعائیں مانگتے رہے، آیت کریمہ پڑھتے رہے،
دعائیں مانگتے رہے، 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، باہر آئے تو 40 دن اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں رکھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی۔ تو پہلے بعض دفعہ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو رد ہوتی ہو، تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو اس بات پر انسان کا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی یا کب ہوتی ہے یا دعاؤں کے بدلے میں کیا ملتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ کو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگا کریں، یقین کے ساتھ مانگا کریں، مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھیں۔ اس کے لیے آلریڈی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، ایک پیارا سا کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور کوئی مسئلہ کوئی چیز پوچھنی ہو تو کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔